ایک نجی چینل پر بعض علماء نے بڑے وثوق سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جتنے بھی معجزات علیہ کرام علیہ السلام کو دیے گئے ہیں وہ کمبائنڈ فارم میں نبی علیہ السلام کو دیے گئے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام سب کے سردار ہیں۔ یہ بالکل دعویٰ ان کا باطل ہے، یہ وثوق سے کر رہے ہیں تو وثوق لے کے آئے نا۔ ہم آپ کو موٹے موٹے فضائل بتا دیتے ہیں، آپ بتائیں نبی علیہ السلام کو کیا حاصل ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے قرآن میں سیدہ مریم سے فرمایا کہ ہم اسے نشانی بنانے لگے ہیں بغیر باپ کے پیدا کر کے۔ یہ جو فضیلت ہے کیا نبی علیہ السلام کو حاصل ہے؟ جو اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں وہ زیادہ ہی بیوقوف ہوتے ہیں۔ اس بیوقوف سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ علماء کرام کہہ رہے ہیں، اہل سنت کے علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سارے معجزات ملے ہیں جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کو ملے تھے۔ سوال ہو رہا ہے معجزات کا، اور جواب کیا دے رہا ہے؟ فضیلت، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ فضیلت حاصل ہے جو آپ علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے۔ بھئی سوال ہو رہا ہے معجزے کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے جو پیدا فرمایا ہے یہ معجزہ ہے؟ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ نے کلمۃ اللہ فرمایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک معجزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پنڈلی پر ہاتھ پھیرے، پنڈلی ٹھیک ہو جائے، یہ ہوتا ہے معجزہ۔ یہ تو اللہ کی نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور جہاں تک فضیلت کی بات ہے وہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اچھا، اس نے ٹائٹل کیا دیا ہے؟ ٹائٹل یہ دیا ہے کہ بریلوی علماء کا گستاخانہ عقیدہ، یعنی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سارے معجزات عطا فرمائے ہیں جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے، تو کیا یہ گستاخی ہے؟ کتنا بڑا جاہل آدمی ہے، یہ خود گستاخ بن رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا انکار کرنا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا انکار کرنا۔ جو فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، آپ علیہ السلام کو کیسی فضیلتیں ملی؟ عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، تو آپ علیہ السلام پنڈلی پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو درختوں کو ملاتے ہیں تو مل جاتے ہیں، اپنے پاؤں سے چل کے آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ علیہ السلام دو درختوں کو ملاتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے گھر میں کیا جمع ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں بخاری میں کہ رات تیرے پاس چور آیا، اس کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اس نے اپنی تنگی کی شکایت کی تو میں نے اسے چھوڑ دیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اس نے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہاں وہ آئے گا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام بڑی شانوں والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں موجود ہوں گے، لیکن تم ہی میں ایک امام ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام امام نہیں ہوں گے۔ تو یہ شان اللہ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ تو سوال ہو رہا ہے معجزات کا، جواب دیا فضیلت کا۔ وہ فضیلت بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ تو اس عقیدے کو گستاخانہ عقیدہ کہنا، وہ کہے گا جو خود گستاخ ہوگا۔ اور چلاکی دیکھیں، سوال معجزے کا اور جواب فضیلت کا، اس میں بھی یہ پھنس رہا ہے، اس میں بھی یہ ذلیل ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ اس کے دل میں بغض اور حسد ہے، جس کی وجہ سے یہ سڑ رہا ہے اور مر رہا ہے اور چلاکیاں کر رہا ہے اور ذلیل ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ فضیلت کیا نبی علیہ السلام کو حاصل ہے؟ کیونکہ اس امت میں سجدہ تعظیم ہی نہیں۔ اچھا، بات وہی دوبارہ آدم علیہ السلام کی فضیلت، بھائی آپ معجزہ بتاؤ نا، بات سوال ہو رہا ہے آپ سے معجزے کا۔ تو آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، آپ علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا، تو کہتا ہے یہ فضیلت ہے، تو خود ہی جواب دے دیے، اپنے آپ کو خود جھوٹا کر دیا کہ ہماری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے آتے تھے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، رب سے اجازت مانگے آتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم تیرے نبی کو سلام کریں۔ وہ سلام کرتے تھے اور خوشخبری دیتے تھے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کو سردار ہیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگ کے آپ علیہ السلام کو سلام کرنے آتے تھے۔ اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک شخص سے کلام کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اب یہاں بھی بات کی فضیلت کی، معجزے کی بات نہیں کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے، ابن عباس کہتے ہیں المستدرک للحاکم میں، کہ خلقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے، رویت نبی علیہ السلام کے لیے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کا دیدار کیا۔ اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ تو پڑھ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دیا، منہم کچھ ایسے ہیں کلم اللہ، اللہ سے کلام کرتے ہیں، اور ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کے درجات اللہ نے اس سے بلند کر دیے ہیں۔ تو کلام کے بعد کیا ہے؟ ملاقات۔ تو اللہ اپنے محبوب سے ملاقات کر رہا ہے، یہ تو فضیلت اور آگے چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، جو آپ علیہ السلام کو فضیلت ملی ہے رؤیت باری تعالیٰ دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں اور حضرت انس فرماتے ہیں کان قاب قوسین، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، اس پر ہماری کافی ساری ویڈیوز بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قول ہے مسلم میں، اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی رائے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ تو بات ہو رہی تھی معجزے کی، اور شروع کر دی جناب اس نے فضائل تو پھر آ کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے آپ بیان کریں، آپ کی سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، وہاں پانی نکلا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کہ اللہ نے آپ کو آگ سے بچایا، اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دیا، اور یہ کرامت بن کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں سے صادر ہوتا ہے۔ امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور امام ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، امام ابو نعیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو مسلم خولانی جو کہ تابعی ہیں، ان کو ابو الاسود انسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جیل میں ڈالا، اس نے ابو مسلم خولانی کو بلایا اپنے بارگاہ میں، اپنی دربار میں، کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہنے لگا میں نے نہیں سنا۔ دوسری مرتبہ اسی طرح، تیسری مرتبہ یہ سوال کیا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ کہتے کیا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہتے میں نے سنا ہی نہیں۔ تو اپنے مشیروں سے اس نے مشورہ کیا، اور مشورہ یہ ہوا کہ اس کو آگ میں ڈالیں گے، گڑھا کھودیں گے، اس میں اس کو ڈالیں گے، اور لکڑیاں بھی ہوں گی، ان لکڑیوں کو آگ لگائیں گے، اور یہ شخص گڑھے میں آگ میں جل جائے۔ اور ایسا ہی انہوں نے کیا، گڑھا کھودا، اس میں لکڑیاں ڈالی، اور اس لکڑیوں کو آگ لگا کے پھر ابو مسلم خولانی کو اس گڑھے میں ڈالا۔ 3-4 دن کے بعد جب دیکھا ابو مسلم خولانی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بات ایسی پھیلی کہ مدینے تک بات پہنچی، بالآخر مجبور ہو کے ابو الاسد انسی جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے حضرت ابو مسلم خولانی تابعی کو چھوڑ دیا، اور یمن سے فوراً مدینے آئے، اور جیسے ہی مسجد نبی میں پہنچے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی ہے ابو مسلم، وہ کیسا ہے؟ اس کو دشمن نے آگ میں ڈالا، اللہ نے اس کو بچایا، اس ہمارے بھائی کا حال بتاؤ۔ یعنی یہ بات مدینے تک پہنچی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اس کا نام عبداللہ بن صوبے، وہ ٹھیک ہے۔ گفتگو سے معلوم ہوا حضرت عمر کو کہ یہ وہی شخص لگ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تو بتا، تو نہیں ہے ابو مسلم خولانی؟ اس نے کہا ہاں جی میں ابو مسلم خولانی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اس کا ماتھا چوما اور گلے لگایا، ہاتھ پکڑ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے، خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو بیچ میں بٹھایا، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق، بیچ میں ابو مسلم خولانی کو بٹھایا، اور دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی میں اس کی زیارت کرائی، کہ میں نے زندگی میں اس کی زیارت کی، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت عمر یہ تعریف کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی میں اس کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اس کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا، کہ کافر نے ان کو گڑھے میں ڈالا، لکڑیوں کو آگ لگائی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ پھر وہ کافر تنگ آ کے اس نے آپ کو کہا کہ یہاں سے نکل جائیں۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، اس دشمن نے ان کو گڑھے میں ڈالا تھا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، اور ادھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی کرامت۔ تو یہ ہوتی ہے شان جو اللہ دکھاتا ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور کہا کہ اس کی سند حسن ہے۔
تو کہاں گھوم رہا ہے مرزا جی؟ جناب ان کا دعویٰ غلط ہے، وثوق سے کہہ رہے ہیں تو جناب دلیل دیں۔ تو اپنا علمی کتابی جو بنتا ہے، تو نے نبی علیہ السلام کی شان نہیں پڑھی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس پتھر کو دیکھتا ہوں جب میں نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا وہ مجھ پر سلام بھیجتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں نہیں سنی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تو جانور محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تو یہ درخت مانتے تھے۔ کتنا بڑا گستاخ آدمی ہے۔ عاشقان رسول جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں لکھتا ہے بریلویوں کا گستاخانہ عقیدہ۔ جھوٹے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے پوچھے گا کہ تو نے ان مسلمانوں کو گستاخ کہا ہے جو میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، جو پیارے سے محبت کرتے ہیں۔ گستاخ وہ ہوگا جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبین کو گستاخ کہے، ان کے عقیدے، اتنے پیارے عقیدے کو گستاخ ہے جو نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو اس شریر سے بچائے، کتنا اس کے اندر شر ہے۔